تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی آؤٹ لائن ہے جی کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں۔ کرونا وائرس ایک خطرناک وائرس ہے جو فلو اور نظام تنفس کی مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ کرونا وائرس کئی اقسام پر مشتمل وائرس کا ایک خاندان ہے جو کہ عام نزلہ زکام کے علاوہ سارس اور مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم جیسی سنگین بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ موجودہ حالات میں دریافت ہونے والی کرونا وائرس کی یہ قسم انسانوں میں پہلی بار پائی گئی۔ ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، شاید یہ باز آ جائیں۔ سورۃ سجدہ۔ کرونا وائرس 2019 کے اختتام پر سب سے پہلے چین کے شہر ووہان میں پایا گیا۔ 11 فروری 2020 کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس اڈھانم گیبریئسس نے اس بیماری کو کووڈ-19 کا نام دیا۔ چین کے شہر ووہان کے بعد 13 جنوری 2020 کو تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں کرونا وائرس دریافت کیا گیا۔ 11 مارچ 2020 تک 114 ممالک کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے تھے۔ 1,18,000 سے زائد کرونا وائرس کے مریض، 4,000 سے زائد اموات ہونے پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے تشویشناک حالت تصور کیا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث نبوی۔ کرونا وائرس ایک RNA وائرس ہے جو مائکروسکوپ کے نیچے گلائکوجن کی موجودگی کی وجہ سے پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ کرونا وائرس کی منتقلی کا بنیادی طریقہ سانس کی بوندوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کھانسنے چھینکنے کے دوران گرنے والے قطروں کے براہ راست منتقل ہونے سے اس وائرس سے متاثرہ آلات اور متاثرہ چیزوں کی سطح کو بالواسطہ چھونے یا پھر منہ، ناک یا آنکھوں کو ہاتھ لگانے سے مریضوں یا متاثرہ جانوروں سے براہ راست رابطے کے ذریعے یا ان جانوروں کی مصنوعات کے استعمال سے پھیلتا ہے۔ کرونا وائرس عام طور پر سردی کے سبب پھیلنے والے وائرسز کی طرح پھیلتا ہے۔ ایک کھانسی میں 3,000 تک ایسے خطرے آ سکتے ہیں۔ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ جو نے لیا۔ ماہرین کے مطابق انفیکشن سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک 14 روز لگ سکتے ہیں۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد میں سر درد، نزلہ، کھانسی اور تھکن جیسی علامات سامنے آ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں دشواری، نمونیا اور پھیپھڑوں کی نکاری جیسے سنگین علامات بھی سامنے آ سکتی ہیں جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ حدیث نبوی۔ 18 سے 40 سال کے لوگ 42% صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وائرس زیادہ عمر کے لوگوں اور ڈائبٹیز، دل، گردے، کینسر اور ایسے لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے ان میں تشویشناک حالت اختیار کر جاتا ہے۔ 55 سال کے لوگ 40% اس وائرس کا ابھی شکار ہیں۔ بچوں میں یہ وائرس 2.4% دریافت کیا گیا ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ہر 15 سے 20 منٹ بعد ہاتھ صابن سے دھونا اور صابن کو کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھوں پر ملنا۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں کو ٹیشو پیپر سے صاف کرنا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ ہاتھ دھونے کے بعد پانی کے نلکے کو ہاتھ سے بند کرنے سے اجتناب کرتا ہے بلکہ اس کو کسی ٹیشو پیپر یا کاغذ کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ صاف پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں 70 سے 80% الکوہل پر مبنی ہینڈ واش استعمال کرنا ہاتھ صاف کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا، بالخصوص منہ، ناک یا آنکھوں کو چھونے سے قبل، کھانے سے قبل، کھانسی اور چھینکنے سے قبل اپنے منہ ہاتھ ٹیشو پیپر سے ڈانپ لیں۔ آلودہ ٹشوؤں کو ردی کی ٹوکری میں تلف کرنا اور پھر اچھی طرح ہاتھ دھونا۔ گلے کو خشک نہ رکھنا اور تھوڑا تھوڑا گرم پانی پیتے رہنا۔ پرہجوم جگہوں سے پرہیز کرنا۔ باہر جاتے وقت ماسک اور دستانے پہننا۔ باہر سے آ کر ہاتھ دھونا اور سینیٹائزر استعمال کرنا۔ مسالے دار اور تلے ہوئے کھانوں سے پرہیز کرنا اس وائرس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر ہیں۔ کیسا موسم ہے بے یقینی کا، فاصلے ان دنوں شفا ٹھہرے۔ گوشت کا استعمال نہ کرنا، خام اور ادپکی حیوانی اشیاء کے استعمال سے گریز کرنا بشمول دودھ، انڈے اور ایسی خوراک جو جانوروں سے کی رطوبتیں یا آلودہ اشیاء آلودہ ہو سکتی ہو ان کو اچھی طرح پکانا، دھونا، چھیلنا صحت اور مدافعتی نظام کو اس وائرس سے حفاظت کے لیے اہم ترین ہتھیار ہیں۔ اللہ نے تمہاری شفا حرام چیزوں میں نہیں رکھی۔ حدیث نبوی۔ یہ ابھی تک کوئی علاج یا ویکسین دریافت نہیں ہوئی، اس لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہمیں جلد از جلد ان حالات پر قابو
پانا چاہیے تاکہ دنیا کا نظم و ضبط درست ہو سکے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔